آج جناب سیدہ کو پرسہ دیں گے دو ایسے یتیم بچوں کا جو کوفے میں اپنے بابا کے ساتھ گئے تھے، اور جب جناب مسلم کوفے پہنچے تو ہزاروں افراد نے بیعت کر لی۔ 16 سے 18 ہزار افراد بیعت کر چکے۔ جب مغرب کی نماز شروع کی تو ہزاروں افراد پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز تمام کر کے باہر نکلے تو ایک بھی آدمی ساتھ نہیں تھا۔ جب وہ لوگ نکل رہے تھے نا ہجوم کی شکل میں نماز سے، تو 2 بچے کسی ہجوم میں دھکے کھاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ جب بچے باہر گئے نا تو جس دروازے پہ جا رہے تھے دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو لوگ گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے سوال کیا، بھیا کوئی بھی ہمارا نہیں ہے پردیش میں، ہم کسی بھی گھر میں نہیں جا سکتے؟ تو بڑے بھائی نے کہا، ہمارے بابا ہمیں کچھ دیر میں تلاش کر لیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا دن نکلا تو آوازیں آ رہی تھی، مارو مسلم کو، قتل کر دو مسلم کو۔ تو ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ کون سے مسلم سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں؟ تو بڑے بھائی نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ کے کہا، بھیا یہ ہمارے بابا کی بات نہیں ہو رہی۔ جب وہ رونے لگے نا تو چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا۔ آج کوئی بخل نہ کرے، امیر المؤمنین کے 2 نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں مختلف گلیوں کوچوں میں جاتے رہے، جناب مسلم کی شہادت ہو چکی، سب کچھ گزر گیا۔ اب ایک مرتبہ چھپتے ہوئے 2 شہزادے ایک کنویں کے چبوترے سے درخت پہ چڑھ گئے کہ ہمارے پاس کہیں پناہ نہیں ہے، رات گزر جائے۔ صبح ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ گئی، جو ڈول رکھا تھا اس میں پانی تھا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر پانی رکا ہوا ہو تو اس میں چاند کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر 2 شہزادوں کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ اس مومنہ نے دیکھا تو چاند نظر آ رہے ہیں، سر اٹھا کے دیکھا درخت پہ 2 بچے ہیں، مسکرانے لگی، کہا آپ دونوں شہزادے کون ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں، نہ جانے کون تماچا مار دے۔ اس مومنہ نے فوراً کہا، آپ دونوں مجھے بتائیے آپ دونوں کون ہیں؟ چھوٹے شہزادے نے کہا، ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس مومنہ نے فوراً کہا، میں ابھی پڑھوں گا، بڑی تفصیل سے پڑھوں گا، آرام سے چلتے رہیے گا، لیکن کوشش ضرور کریں ہر آنکھ میں آنسو آئے۔ جناب سید الشہداء پہ رونا یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے، جو یہاں روئے گا وہ وہاں نہیں روئے گا۔ تو ایک مرتبہ بس بھائی ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے جد آپ کے نانا امیر المؤمنین کی ماننے والی ہوں۔ دونوں ساتھ چلے گئے، اپنے گھر لے گئی، فوراً کھانا دیا، پانی دیا، ایک حجرے میں لے گئی، کہا کہ آپ دونوں یہیں بیٹھے رہیے گا، آواز نہ کیجیے گا، کوئی بات نہ کیجیے گا۔ یہ نہیں بتایا میرا شوہر ظالم ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے، نام حارث تھا اس ملعون کا۔ تو کہا آپ یہاں پہ رہیے گا۔ جب رات ہو گئی دونوں شہزادے سو گئے، ایک مرتبہ حارث گھر آیا، اس کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں تھے سارا دن؟ کہا میں سارا دن مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتا رہا، عبید اللہ ابن زیاد نے 5000 انعام رکھا ہے اس آدمی کے لیے جو ان دونوں کے سر لے کے آئے گا۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا، توبہ کر، خوف کھا اللہ کا، وہ علی کے نواسے ہیں، ایسی باتیں نہ کر کے ان کے سر قلم کرے گا۔ کہا نہیں مجھے 5000 چاہیے۔ کہا کہ نہیں توبہ کر، بس بھائی کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اچانک دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا کہ مولا امیر المومنین آئے ہیں، اور خواب میں آ کے دونوں شہزادوں سے کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں نے ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے ذکر کیا، دونوں رونے لگے، سمجھ گئی ہماری آخری رات ہے۔ بس جیسے رونا شروع کیا نا گلے ملنے لگے۔ تو ایک مرتبہ حارث کی آنکھ کھلی، اس ملعون نے کہا کون ہے گھر میں؟ اس کی بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں کوئی ہے، اٹھا
تلاش کرتا ہوا ہاتھ میں چراغ لیے اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. دروازہ کھولا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ دونوں سے سوال کیا کون ہو تم دونوں؟ تو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ابراہیم و محمد ہیں. اس ملعون نے کہا کہ میں سارا دن آپ کو تلاش کرتا رہا، میں سارا دن تم دونوں کو تلاش کرتا رہا، تم میرے ہی گھر میں تھے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. اس نے چراغ رکھا، دونوں کے سروں میں ہاتھ ڈالے. بس ایک مرتبہ اس ملعون نے دونوں شہزادوں کے سروں میں ہاتھ ڈالا، بالوں سے پکڑا. جیسے ہی ہاتھ ڈالا نا سر کے اندر تو اس نے فوراً کھینچنا شروع کیا. بیوی نے آ کے کہا چھوڑ دے، یہ علی کے نواسے ہیں. کہ نہیں، مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا انعام چاہیے. دونوں کے ہاتھوں کو باندھا، اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چل. بیوی روکتی رہی، ساتھ جانے لگی، بیٹا بھی ساتھ چلا. ایک مرتبہ کوفے سے باہر نکلا، فرات کے کنارے آ گیا، اپنے غلام سے کہنے لگا دونوں کے سر قلم کر دے. غلام نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے، میں ان بچوں کو نہیں مار سکوں گا. اس نے غلام پہ ظلم کیا، کہا کہ نہیں نمار کا نہیں مار سکتا. بیٹے سے کہا تو دونوں کے سر قلم کر دے. بیٹے نے کہا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے وجیح چہرے نہیں دیکھے، بچوں کے چہروں پہ ایسا نور نہیں دیکھا، میں نہیں مار سکتا. اس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، کہا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ، اپنے کرتے اتارو، میں تمہارے گلے کاٹوں گا. پرانے زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے، دکمے تھے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے دکمہ کھولا، چھوٹا بھائی رونے لگا. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، میرا کرتا میری ماں اتارا کرتی تھی. ابھی زیارت برآمد نہیں ہو، میں مصائب پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے نے کہا میری ماں میرے دکمے کھولا کرتی تھی، مجھے یہ دکمے کھولنے نہیں آتے. کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں سر قلم کروں گا. میری طرف دیکھیے گا. جیسی اس نے تلوار کھینچی نا، کہا تیار ہو جاؤ، میں سر قلم کروں گا. تو بڑے شہزادے سامنے آئے، کہ پہلے میرا سر قلم کر دے. حارث ملعون نے پوچھا کیوں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا، میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے مت مارنا. اس نے جیسے ہی تلوار اٹھائی، چھوٹے شہزادے سامنے آ گئے، کھڑے ہو گئے. کہ نہیں، پہلے میرے پہ تلوار چلا. حارث ملعون نے پوچھا کیوں؟ کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. اس ملعون نے تلوار کھینچی، کہ دونوں تیار ہو جاؤ، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. کہ دونوں تیار ہو جاؤ. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈالی. اس نے تلوار کھینچی، تلوار چلائی، دونوں کے سر جدا ہو گئے. اس نے لاشیں اٹھا کے فرات میں ڈال دیے. میری طرف دیکھیں. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے معاف کر دیں. میں بھی پڑھوں گا، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، ابھی رک جائیں. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. اس نے ایک مرتبہ دونوں کے سر اٹھائے، ایک کپڑے میں سر باندھ دیے، زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، دونوں کے سر رکھے، سر باندھے. ایک مرتبہ سر اٹھا کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا لے کے آیا ہے، یہ سفید کپڑا سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا میں مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لایا ہوں. کہا ذرا کپڑا کھول مجھے سر دکھا. سارا دربار کھڑا تھا. ایک مرتبہ اس نے کپڑا کھولا،
وہ چھوٹے چھوٹے سر، چہروں پہ خون، نہیں مجھے معاف کر دیں لیکن میں پڑھوں گا. میں نے سارے فضائل اسی لیے چھوڑ دی تاکہ مصائب پڑھ سکوں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ذرا 2 منٹ سانس لے لیں. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ پوچھا ان کے چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ کہا ایک تو جب میں نے گلے کاٹے تو خون سے سرخ ہو گئے، اور دوسرے میں نے تماچے بہت مارے تھے. نہیں رک جاؤ، نہیں رک جائیں، رک جائیں. بس بھائی ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا ذرا پانی لے کے آؤ، ان کے چہروں پہ پانی ڈالو، میں ان بچوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک آدمی پانی لایا، چہروں پہ پانی ڈالا، خون بہنے لگا. جب پانی ڈالا نا تو بال اترنے لگے. عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کیا بات ہے، ان دونوں کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ حارث نے کہا میں نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا. رک جائیں. بس بھائی آخر جملہ میں نے تمام کر دیا اور نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ سارا دربار کہنے لگا یہ ابن زیاد و زیاد کے بیٹے، ہم نے اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دی. بس نہیں اور نہیں رونا. 2 جملے سن لیجئے. بس بھائی عاشورہ گزر گیا، 13 محرم آئی، ساری بیویاں مولا سجاد کے ساتھ کوفے پہنچ گئی. جیسے ہی کوفے کے دروازے پہ بیویاں آئیں نا، ایک مرتبہ پتھر آنے لگے. سارے لوگ پتھر مار رہے تھے، بیویاں رو رہی تھیں، لوگ پتھر مار رہے تھے. اچانک کوفے کے دروازے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، اس غربت میں یہ کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جناب مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیں. دروازے کے اوپر ایک سر لٹکا تھا. سب بیویوں نے سر کو دیکھا، سر جھکائے، گزر گئی. رک جائیں، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ. ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی. بس ایک بیوی رک گئی. کچھ دیر تک سر کو دیکھتی رہی. بیوی کا نام رقیہ بتایا جاتا ہے. جناب رقیہ نے سر کو دیکھا، پھر رو کے کہا مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دے میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ ماتم حسین